میں سب سے پہلے اپنے انتہائی محترم جناب شاہ عبدالعزیز صاحب اور کرک سے ہی تعلق رکھنے والے جناب خوشحال خان صاحب کی جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کی شمولیت کو جمعیت علماء اسلام کے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی تقویت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے بھی کرک کی اہم شخصیات جیسے اس وقت آپ کے سامنے جناب رحمت السلام صاحب تشریف فرما ہے، کچھ عرصہ قبل انہوں نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہیں جناب ظفر اعظم صاحب، پہلے وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، آج کل کوئی اس کے پیار میں کمی ہے، لیکن ان کا برخوردار ہے حماد اعظم صاحب، انہوں نے بھی شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہیں، ان سے پیار کا ایک تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آج جہاں ہمارے لیے بڑا یہ خوشی کا لمحہ ہے، وہاں ہم سب اجتماعی طور پر جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی ناگہانی وفات پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں، ان کے اہل خانہ اور ان کی جماعت کی خدمت میں اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جوار رحمت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج شمولیتی اعلانات ایک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب ملک میں ایک ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جوبن پر ہے۔ اس سے قبل 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ سے جن بڑے جلسوں کا آغاز کیا گیا تھا، کل یہاں پشاور میں ایک بہت عظیم الشان اور تاریخی عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے
ناجائز حکمرانوں کی طرف سے کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے۔ جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے۔ ہمارے نزدیک ناجائز حکومت سے بڑا کورونا ہے۔ اس سے جان چھوٹ جائے، قوم شفایاب ہو جائے گی۔ مجھے ایک صحافی نے پوچھا کہ کووڈ-19 کے بارے میں آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، بھرپور طور پر ہوگا، حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوامی قوت سے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے۔ لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں، ووٹ چوری کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اب اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ اپنے بنیادی مقاصد اور منشور کا اعلان بھی کر چکی ہے اور وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے اور پوری یکسوئی کے ساتھ تمام جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا جلسہ جو شاید جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہوگا 26 نومبر کو لاڑکانہ میں، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اگلا شیڈول بھی دینا ہے، جلسوں کے حوالے سے بھی اور تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے بھی۔ کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دینا، اور قوم کو جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، پرسوں ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ یا ہمارا سالانہ شرح نمو 0.4 پہ پہنچ گیا ہے۔ اب جہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک اس قدر معاشی انحطاط کا شکار ہوا ہے، جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کے دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران